معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل واضحبک.com میں آپ کا استقبال۔ ناظرین، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 18ویں نشست میں سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ اور مختصر تفصیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل واضحبک.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ناظرین، یہ وہ آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کی عناد اور ان کی شرکسی اور ان کے تکبر کو اور ان کی ناشکری اور ان کی خلاف ورزی کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کے تعلق سے کہ اولئک الذی، یہ وہ لوگ ہیں نشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خریدا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ لوگ جو جن احکامات کو اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کے برعکس کرتے ہیں اور اللہ کی انعامات کی ناشکری کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خریدا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ آخرت میں نہ ان کے عذاب کو کم کیا جائے گا یعنی ہلکا کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا، کوئی ان کا حامی ہوگا، کوئی ان کا مدد کرنے والا ہوگا۔ یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خریدا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور ان کا انجام یہ ہے کہ آخرت میں ان سے عذاب کو نہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، ہم نے موسیٰ کو توریت دی، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد بھی ہم پے در پہ انبیاء علیہ السلام کو اور رسولوں کو بھیجتے رہے۔ یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا، ہم رسولوں کو بھیجتے رہے، رسولوں کو مبعوث کرتے رہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا، اور یہ بھی بنی اسرائیل کے اندر بھیجے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے ذریعے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نجات دی تھی، آزاد کیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ہم بے شمار انبیاء علیہ السلام کو رسولوں کو بھیجتے رہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یعنی وہ عیسیٰ ابن مریم جن کی ہم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے روح قدس کے ذریعے ہم نے ان کی مدد کی، یعنی حضرت جبریل کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی۔ آگے اللہ رب العزت ناظرین ارشاد فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کے تعلق سے کہ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کہ جب بھی تمہارے پاس رسول آئے، جب بھی تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر اور اس کے میسنجر آئے اللہ کا میسج لے کر اور وہ باتیں لے کر جو جس کو کرنے کا تمہارا دل نہیں چاہتا تھا، جس کو کرنے کا تمہارا جی گوارا نہیں کرتا تھا، جب بھی رسول وہ چیزیں لے کر آئے جو تمہاری خواہشات نفسانی کے خلاف تھیں،
تو تم نے اس سے سرکشی کی اور تکبر کیا اور اس سے پھر گئے اور اس کے خلاف ورزی کی اور اس کی مخالفت کی اور بغاوت کی. یعنی جب بھی رسول تمہارے پاس وہ تعلیمات اور وہ احکامات لے کر آئے جو تمہاری خواہشات نفسانی سے میل نہیں کھاتے تھے، جو تمہاری خواہشات نفسانی کے خلاف تھے، تو تم نے ان کی خلاف ورزی کی اور سرکشی کی اور انبیاء کو قتل کر دیا. آگے جیسے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. ان انبیاء اور ان رسولوں، میسنجر اور پیغمبر جو اللہ نے تمہارے اندر بھیجے تھے، ان میں سے ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا تھا اور ایک گروہ کی تم نے تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کو ستایا اور ان کو یہاں تک کہ تم نے ان کو آروں سے چیر دیا گیا اور ان کو قتل کر دیا. تو یہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العزت یہ بتلا رہے ہیں کہ تم تو وہ لوگ ہو جو نبی تمہارے پاس وہ تعلیمات اور وہ احکامات لے کر آئے جو تمہاری خواہشات نفسانی کے خلاف تھے، تو تم نے ان نبیوں کو قتل کر دیا اور کئی نبیوں کی تم نے تکذیب کی، ان کو جھٹلایا. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. یعنی یہ بنی اسرائیل کے لوگ، ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں. قلوبنا غلف یعنی ہمارے دلوں پر پردے ہیں. یعنی یہ لوگ، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے دل علم سے بھرپور ہیں، اب ہمیں کسی نئے علم کی ضرورت نہیں ہے، نئے تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، نئے احکامات کی ضرورت نہیں ہے. یہ بنی اسرائیل کا قول تھا جس کو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم. بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کے عناد کی وجہ سے، اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر، اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کا غضب ہے ان لوگوں پر. فقلیلا ما یؤمنون. تو ان میں سے تھوڑے لوگ ایمان لے کر آتے ہیں. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. کہ جب ان کے پاس وہ کتاب آئی جو اللہ کی طرف سے، جب ان کے پاس کتاب آئی اور وہ کتاب ان کے پاس جو کتاب توریت تھی اس کی تصدیق کرنے والی کتاب تھی. یعنی بنی اسرائیل کے پاس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا اور پھر قرآن ان کو کتاب دی گئی، تو قرآن جو سچی اور حق کتاب ہے اور جو ان کی کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرتی ہے، اسی کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ. جب اللہ کی کتاب ان کے پاس آئی اور اللہ کے احکامات اور اس کے قوانین ان کے پاس آئے، اور اللہ کی کتاب جب ان کے پاس آئی اور وہ کتاب ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ. اور وہ کتاب جس کے بارے میں یستفتحون علی الذین کفروا، جو مشرکین پر اللہ سے فتح مانگتے تھے، جس کے ذریعے یعنی یہودیوں میں اور مشرکین میں جب جنگ چھڑتی تھی تو یہی بنی اسرائیل کے لوگ، یہی یہودی لوگ مشرکین سے یہ کہتے تھے کہ ان قریب ہم میں ایک رسول، ایک نبی پیدا ہونے والا ہے اور ایک ایسی کتاب لے کر آنے والا ہے اور اس نبی کے ساتھ مل کر ہم تم سے انتقام لیں گے، ہمارے بازو مضبوط ہو جائیں گے اور ہم تمہارا خاتمہ کر دیں گے. اسی نبی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ یہودی اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، یہ بنی اسرائیل کے لوگ اللہ سے یہ مانگتے تھے کہ ہمیں مدد دے دے. اور اسی کی جو صفات توریت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی تھی، انہی صفات کا حوالہ دے کر اللہ سے یہ کہتے تھے کہ اللہ اس نبی کو مبعوث کر دے جس کی صفات توریت کے اندر ہے. اسی کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں حالانکہ یہ مدد چاہتے تھے مشرکین پر. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. جب ان کے پاس وہ نبی اور وہ کتاب آئی جس کو وہ جانتے تھے اور پہچانتے تھے اور جس کا تذکرہ توریت کے اندر تھا اور جس کو وہ پڑھ چکے تھے اور وہ اس کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. جب ان کے پاس وہ کتاب آئی جس کو وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کیا. فلعنت اللہ علی الکافرین. تو ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو اور اس کا غضب ہو اور اس کی پھٹکار ہو. ناظرین، یہ واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کا بیان کیا جا رہا ہے. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ بئس ما اشتروا بہ انفسہم. یہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. یعنی اللہ کے رسول کا انکار اس بنیاد پر کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عربوں میں ہوئی اور یہ ایسی ویسی جلن کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو ایکسیپٹ کرنے سے اور قبول کرنے سے انکار کر دیا.
چونکہ یہ تو ان کا یہ گمان تھا کہ یہ نبی ہم ہی میں پیدا ہوگا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو پھر اسی جلن اور اسی حسد کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا کھلے طور پر انکار کیا اور کہا کہ یہ نبی تو ہم میں پیدا ہونے والا تھا، لیکن چونکہ یہ عربوں میں پیدا ہو گیا اس لیے اب ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس کتاب کو قرآن قبول نہیں کریں گے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ کتنی بری چیز ہے، یعنی وہ حسد اور وہ جلن کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنے آپ کا سودا کر لیا۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، اور انہوں نے کفر کیا، انکار کیا اس چیز کا جو اللہ نے نازل کیا، بغین سرکشی کر کے، ان ینزل اس بات پر سرکشی کر کے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے جو چاہتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے نازل کر دیتا ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو یہ اللہ کے غضب بالائے غضب میں داخل ہو گئے، یعنی اللہ کا شدید غضب شدید غصہ ان پر نازل ہوا اور اللہ نے ان کو پھٹکار لگائی۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافرین کے لیے، مشرکین کے لیے جو اللہ کے احکامات کا اور اس کی تعلیمات کا اور قرآن کا اور اللہ کے رسول کا انکار کرتا ہے، اس کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب جو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو دیں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل واضحbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔